أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ تمام تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی، عظمت، عزت و دلال، شان و شوکت اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو اللہ رب العالمین کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، قہار ہے، وہاب ہے، رزاق ہے، وہی جاننے والا ہے، اسی کی مشیت ہے، اسی کے اختیارات ہیں، اسی کی مرضی ہے، وہی غیب کی چیزوں کو جاننے والا ہے۔ ہم سب اسی کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ درود و سلامتی ہو میرے اور آپ کے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین، سید للمرسلین، خاتم النبیین، امام المرسلین، محمد مصطفیٰ مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں زندگی میں جینے کا طریقہ سلیقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا۔ اے نبی کہہ دیجئے میرے بندوں سے، وہ بات کہے تو درست بات کہے، بھلی بات کہے، اچھی بات کہے۔ بے شک شیطان ان کے درمیان فتنہ اور اختلافات پیدا کرتا ہے۔ شیطان تو انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام لوگوں کو یہ نصیحت کی کہ تم جو بھی بات کرو تو درست بات کہو، صحیح بات کرو، نرمی سے گفتگو کرو، اچھی بات بھلی بات کیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی زبان کے ذریعے، اسی باتوں کے ذریعے شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے، فتنے ڈال دیتا ہے، اختلافات پیدا کرتا ہے، اور ہے ہی وہ انسان کا بڑا کھلا دشمن۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے عمل کی درستگی کے لیے زبان کی درستگی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زبان درست ہے تو ہی عمل درست ہے۔ اللہ نے کہا قولوا قولا سدیدا، اے لوگوں بات کہو تو درست بات کہو، صحیح بات کہو۔ کہا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے عمل کو درست کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل تبھی درست ہے جب زبان درست ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر صبح جسم کے سارے اعضاء زبان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اگر تو صحیح ہے تو ہم صحیح ہیں، ان استقمت استقمنا وان اعوججت اعوججنا، اے زبان انما نحن بک، ہم تیرے تابع ہیں، اگر تو درست ہے تو ہم بھی درست، اگر تو بگڑ جائے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں، ہاتھ پیر، سبھی زبان سے مخاطب کر کے یہ کہتے ہیں کہ تو درست ہے تو ہم بھی درست رہیں گے، اگر تو بگڑ جائے تو ہم بھی بگڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو بہت ساری نصیحتیں کی۔ نصیحت کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کف علیک لسانک، اے معاذ اپنی زبان پر لگام دو، زبان پر کنٹرول لگاؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا جو ہم گفتگو کرتے ہیں آپس میں، ہماری جو دن رات کی گفتگو ہے، کیا اس پر بھی اللہ کے پاس پکڑ ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، جہنم میں لوگوں کو زیادہ جھونکنے والی چیز، ڈھکیلنے والی چیز یہی تو زبان کی تراشیدہ باتیں ہیں۔ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے ہی تو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدمی بعض اوقات ایسے جملے نکال دیتا ہے زبان سے، حالانکہ وہ اہمیت سے نہیں نکالتا، بس ایسے ہی کہہ دیا۔ وہ اتنی اچھی بات ہوتی، اللہ کو یہ بات اتنی پسند آتی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا۔ کبھی انسان زبان سے ایک ایسی بات نکال دیتا ہے جو کہ اللہ کو ناراض کرنے والی بات ہوتی، حالانکہ وہ اہمیت سے نہیں کہتا، لیکن
ایسی کوئی بری بات نکال دیا، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی بات ہو جاتی ہے، نتیجے میں وہ آدمی جہنم چلا جاتا ہے۔ دیکھیے انجام کیا ہوگا، ہماری گفتگو، ہم جو بولتے ہیں، یہ جو ہمارا بولنا، زبان کو چلانا، یہ ہماری آخرت بھی بناتی ہے، آخرت بھی بگاڑتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کر بولا کرو، وہی بات کرو جو درست بات ہے، وہی بات کہو جو صحیح بات کہے، اور تمہاری گفتگو میں مٹھاس ہونی چاہیے۔ آدمی کی پہچان اس کی زبان سے ہوتی ہے۔ آپ کسی سے بھی بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر بات کر کے دیکھ لیں کہ آدمی زبان کا استعمال کیسے کرتا ہے، وہ کیسے زبان کو چلاتا ہے، ادب کے ساتھ پیش آتا ہے یا سختی کا معاملہ کرتا ہے۔ اسی زبان کے ذریعے آدمی کی پہچانت ہوتی ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اپنی زبان کو درست کرنا ہے۔ زبان سے نکلا ہوا ایک تکبر کا جملہ، زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ جو توہین پر مبنی ہو یا کسی کی تذلیل ہو یا کسی کی تحقیر ہو، یہ ایک جملہ آپ کو دنیا اور آخرت میں نقصان کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو اس پر خاص دھیان دینا چاہیے۔ نمازیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، زکوٰۃ تو دیتے ہیں الحمدللہ، بہت سارے خیر کے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ حفاظت کرے میری اور آپ کی حالت یہی ہے کہ میں اور آپ زبان پر لگام نہیں دیتے، دن رات صبح شام جو دل میں آیا بولتے جاتے، اتنی تیزی سے زبان چلاتے، کتنے لوگوں کے دلوں کو چیر دیتے ہیں ہم لوگ اسی زبان کے ذریعے سے۔ جیسے قینچیوں سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں، ویسے اس زبان سے لوگوں کے دلوں کو چیرتے ہیں ہم لوگ، دن رات دکھ پہنچاتے ہیں، دن رات لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، دن رات لوگوں کا دل توڑتے ہیں۔ اور تکبر سے، انا سے نکلا ہوا ایک جملہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی کہ کسی نے پوچھا کہ سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں۔ حالانکہ یہ صحیح ہے کہ نبی سب سے جاننے والے ہیں، لیکن ادب کا تقاضا یہ تھا کہ وہ کہیں کہ اللہ ہی زیادہ جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جاؤ میرے بندے خضر کے پاس جاؤ، وہاں جا کر آپ علم حاصل کرو۔ اور سورہ کہف میں واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ جیسے وہ خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے شاگرد بنے، اور 3 انسیڈنٹ پیش آئی تھی جو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر سوال کیا تھا، آخرکار اس کا جواب خضر علیہ السلام نے دیا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی علم کی روشنی میں۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے ایک جملہ نکالا تھا، اللہ رب العالمین نے انہیں فوراً حکم دیا کہ تم خضر علیہ السلام کی شاگرد بن جاؤ۔ جنگ حنین میں 12,000 کی تعداد صحابہ کی، اتنی بڑی میجورٹی۔ کسی نے کہا کہ لن تغلب اليوم، آج ہرگز کوئی بھی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، ہم اتنے میجورٹی میں، اتنے پاور میں ہی۔ اللہ کو یہ ادا، یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو سمجھانا چاہا۔ جیسے ہی وہ حنین میں داخل ہوئے، اچانک ان پر حملہ ہوا، سب کے سب دور بھاگنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 100 صحابہ ہی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں کہا کہ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پر اور مومنوں پر سکینت نازل کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی۔ یہ ایک جملہ انہوں نے کہہ دیا، آج ہم ہارنے والے نہیں۔ توکل اللہ پر جو جیسے کرنا تھا، کچھ اس میں سے بھول نظر آئی، وہ کہنے لگے کہ آج ہم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ اللہ رب العالمین کو ادا ناپسند ہوئی۔ اللہ نے کہا وضاقت علیکم الارض بما رحبت۔ تو اس طرح میرے بھائیوں، کبھی بھی ہم لوگ کسی بھی معاملے میں سوچ سمجھ کر بولا کریں۔ ایک جملہ آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی لا سکتی ہے، اس کا انجام کیا ہوگا، اللہ حفاظت کرے۔ اور ہر سنی سنائی بات کو نقل کرنا،
کسی پر الزام لگانا، کسی پر الزام تراشی کرنا، یہ آج کل اللہ حفاظت کرے معاشرے میں عام ہے. خاص کر کے کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا. واقع افک جو کہ حضرت عائشہ عنہا پر نعوذ باللہ عبداللہ بن ابی جیسے منافقین نے حضرت عائشہ پر الزام لگائے تھے، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کر دی اور اس معاملے میں وہ 3 مسلمان بھی شریک رہے، حمنہ بنت جہش، حسان بن ثابت، مصطح بن اثاثہ رضی اللہ عنہم اجمعین، کہ وہ بھی ان کی باتوں میں آ گئے. بعد میں آیت نازل کر کے بتا دی گئی کہ تم حضرت عائشہ پر جو الزام لگائے ہو یہ بہت بڑا جرم ہے، اور جو بھی تہمت لگاتے ہیں 80 کوڑے مارے جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 80 کوڑے مارے تھے، حالانکہ مقام ان کی جگہ مقام والے صحابہ ہیں، لیکن ان سے ایک چوک ہو گئی. وہ بس زبان میں یہ کہہ دیے حضرت عائشہ کے بارے میں، وہ بھی منافقین کی باتوں کو صحیح مان لیے. اللہ اکبر. حضرت عائشہ عنہا کی برات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتا دیا کہ اما عائشہ کا مقام مرتبہ کیا ہے، تم کیسے کہہ سکتے ہو، یہ تو بہت بڑا الزام ہے حضرت عائشہ عنہا کے پر، پاک باز خاتون، نبی کی بیوی، اس کے بارے میں تمہیں سوچ سمجھ کر بات کرنی چاہیے تھی. حضرت عائشہ عنہا نے ایک مرتبہ یہ جملہ نکال دیا صفیہ عنہا کے بارے میں، واللہ صفیہ کذا و کذا، کہ صفیہ عنہا پست قد ہیں، تھوڑی پست قد ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کہنے لگے اے عائشہ تم کیسے کہہ سکتی ہو صفیہ کے بارے میں، اللہ کی قسم یہ جملہ تم نے جو اپنی زبان سے نکالی ہے، اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے پورا پانی خراب ہو جائے گا اور پورا پانی آلود ہو جائے گا. اللہ اکبر. صرف انہوں نے کہا کہ پست قد ہے، تو نبی نے کہا کہ اس جملے کو اگر پانی ملایا جائے سارا پانی گندا ہو جائے گا. آج میں اور آپ کس قدر کیچڑ اچھالتے ہیں دوسروں کے اوپر، کیسے کیسے تانے مارتے ہیں، تانے کستے ہیں، کیسے کیسے عار دلاتے ہیں، کیسے کیسے دوسروں کو برے لقب سے پکارتے ہیں، دن رات صبح شام ہم سے گناہ ہوتے ہیں. یہ جملے اگر ملایا جائے پورا دنیا کا پانی کیا اور بھی پانی ہو تو سارا کا سارا پانی گندا ہو جائے گا، بدبودار ہو جائے گا، کیونکہ ہماری زبان سے نکلنے والی یہ باتیں دوسروں کی تکلیف کا ذریعہ ہو جاتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں زبان کا استعمال بہت ضروری ہے. دیکھ کر استعمال کریں، سوچ کر استعمال کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نزدیک آپ عذاب کے مستحق نہ بن جائیں، کہیں اللہ کے نزدیک آپ گنہگار نہ ہو جائیں. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. اللہ کہتا ہے کہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ 2 فرشتے تمہاری ہر بات کو نوٹ کر رہے ہیں. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. جو بھی تم بات کہتے ہو تیار فرشتہ لکھ رہا ہے. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں وہ سب کچھ لکھتے ہیں جو کچھ لوگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ساری باتیں واضح کی جائے گی. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا کہ تم نے فلاں وقت فلاں باتیں کہی تھی، اس وقت ہماری حالت کیا ہوگی جب اللہ کے پاس کھڑے کر دیے جائیں گے، جب اللہ کے نزدیک ہم کو پوچھا جائے گا. تو اسی لیے میرے بھائیوں اس چیز کا ہمیں احساس نہیں ہے. ہم جیسے چاہے اپنی منمانی سے مرضی سے اپنی زبان چلاتے رہتے ہیں، کسی کو گالی بکتے ہیں، کسی کی غیبت کر دیتے ہیں، کسی پر تانا مارتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں، کسی کی چغلی، کیا کچھ نہیں کرتے. اللہ حفاظت کرے. ساری برائیوں کی جڑ یہ زبان نظر آتی ہے. بہت سارے گناہ زبان کے ذریعے ہم سے ہو جاتے ہیں. اور تو اور دیندار جتنے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی بعض اوقات اپنی دینداری کا غرور آ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانے واقعات کا ذکر کیا. 2 شخص تھے، ایک آدمی بڑا نیک تھا، دوسرا برا انسان تھا، لیکن عقیدہ توحید میں پکا تھا، لیکن اس سے گناہ ہوتے تھے. تو وہ جو نیک آدمی تھا اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یہ جملہ اس نے نکال دیا. اللہ نے کہا کہ من ذا الذی
تو کون ہوتا ہے جو میرے معاملے میں دخل دینے والا؟ تو کون ہوتا ہے میرے معاملے میں دخل اندازی کرنے والا؟ جب میں نے اسے معاف کر دیا تجھے جہنم رسید کر دیا۔ عبادت کا غرور، میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں نمازی ہوں، میں تہجد گزار ہوں، اگر میں نعوذ باللہ ایسے لوگ جو عبادت تو کر لیتے ہیں گناہ بھی ہے ان کی زندگی میں، اب ایسے لوگوں کو میں حقیر نگاہ سے دیکھتا ہوں، تانے کستا ہوں۔ یہ آج کل اللہ حفاظت کرے لوگ کتنی ہمت کے ساتھ فتویٰ دیتے ہیں، کیا یہ تو جہنمی ہے، یہ سب سارے گمراہ ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تجھے نہیں چھوڑے گا، اللہ تجھے نہیں بخشے گا۔ قسم کھا کے کہنے والے بھی آج کتنے لوگ ہیں۔ ڈرنا چاہیے، یہ ہماری زبان سے نکلی ہوئی بات نوٹ ہو رہی ہے، اور لعن تان کرنے والوں کی زبان میں اللہ رب العالمین ان کی لعنت کو انہی کی طرح اٹھا سکتا ہے اگر سامنے والا ناحق ہے تو۔ ڈریں، بچیں، اسی وجہ سے ہماری زندگی میں یہ ساری برکتیں ختم ہو گئی، ہم خود اپنے آپ پر بد دعا کر لے رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تدعوا علی انفسکم، زبان سے نکلا ہوا بد دعا، اے لوگوں اپنے آپ پر بد دعا نہ کرو، اپنے بچوں پر بد دعا نہ کرو، اپنی دولت پر بد دعا نہ کرو، کسی پر بد دعا نہ کرو۔ اگر آپ نے کسی کو بد دعا دی، ناحق کسی کے پاس آپ نے جملے کسے، آپ نے ناحق کسی کو گالیاں بکی اور لعن تان کیے، اگر سامنے والا اس لعنت کا مستحق نہیں، وہ لعنت لوٹ کر خود کو لگتی ہے، اور جو اگر سامنے والے لوگوں کو لعن تان کرنے لگے اور اس کے حقدار نہیں ہے، وہ ساری لعنت گھر کی طرف، اپنے ہی گھر کی طرف، اپنے ہی اوپر لوٹ جاتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ہم لوگوں کو منع کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی لیے ہم لوگوں کو اس پر احتیاط برتنی چاہیے۔ خواتین بھی خاص زبان کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خواتین کی مجلس کے پاس جا کر خاص نصیحت کی، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ میں تمہیں جہنم میں کثرت سے دیکھ رہا ہوں۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ تم کثرت سے لعن تان کرتی ہو، لعن تان کرتی ہو، تو مر جائے، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو برباد ہو جائے، تو غارت ہو جائے، کیسی زبان چلانے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اور کہا کہ تم شوہر کی بڑی ناشکری ہو، شوہر پوری زندگی حق ادا کرتا ہے، کبھی اس سے ایک دو غلطی ہو جاتی ہے، عورت کہتی ہے کہ تم سے شادی کر کے کچھ بھی فائدہ ہی نہیں، میں نے تمہارے ساتھ رہ کر کوئی خیر ہی نہیں دیکھا، آپ نے میرا حق ادا ہی نہیں کیا۔ ایسے ناشکرے جملے خواتین نکال دیتی ہیں۔ یہ دو ریزن کی وجہ سے تم جہنم میں کثرت سے جا رہی ہو، اس لیے تم بچنا چاہتی ہو، کثرت سے صدقہ کرتی رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی۔ تو لعن تان مردوں میں بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا کہ ان المرأة خلقت من ضلع، عورت پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، اور جو ہڈی کا جو اوپری حصہ ہے اس میں کچھ ٹیڑھا پن ہے، اشارہ ہے عورت کی زبان کی طرف۔ حدیث میں ایسی زبان چلاتی ہے جب غصے پر آتی ہے، لڑنے پر آتی ہے، ایسے ایسے جملے تانے کستی ہے، ایسا لگتا ہے کہ پورے میموری کر کے یاد کر کے آئی ہے۔ اور مرد بھی کسی سے کم نہیں، اسی زبان کو چلا کر طلاق کی دھمکی دیتے ہیں۔ چھوٹی غلطی ہوگی بیوی سے، دھمکی دیتے ہیں کہ اگر تو ایسا کرے گی تو میں طلاق دے دوں گا، میں طلاق دے دوں گا۔ بہت سے لوگ طلاق بھی دے دیتے ہیں معمولی معمولی بات پر، حالانکہ طلاق ٹھنڈے دماغ سے سوچ سمجھ کر لینے والا فیصلہ ہوتا ہے، لیکن آج کل ہم لوگ سنتے ہیں معاشرے میں کوئی میٹر نہیں ہوتا، معمولی معمولی بات پر غصہ آیا طلاق دے دیے، کھانے میں صحیح طریقے سے نمک نہیں ڈالا تھا طلاق دے دیے تھے۔ کیا ہے یہ؟ ہم نے طلاق کو مذاق بنا لیا؟ کیا اس زبان سے جیسے چاہے منمانی کرتے رہیں، اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ نہیں پکڑے گا؟ کتنے لوگوں کے دل کو دکھاتے ہیں اس زبان کے ذریعے سے۔ تو لہٰذا میاں بیوی کو چاہیے اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ آج 70% جتنے بھی میٹر ہیں ہسبینڈ اینڈ وائف کے لڑائی اختلافات جو بھی ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں زبان کی وجہ سے۔ اسی لیے نکاح کی محفل میں خاص آیت پڑھ کر بتاتے ہیں وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ، کہ تم اپنی بات کہو تو درست بات کہو، صحیح بات کہو، اس لیے کہ بات سے بگڑتی ہے، کہ تو میں جہاں ہوتی ہے وہاں پر مسئلے بنتے نہیں بلکہ بگڑ جاتے ہیں۔
تو اسی لیے میاں بیوی کو چاہیے خاص زبان پر لگام دے۔ میرے بھائیوں، ہم زبان کا استعمال اپنے بڑوں کے ساتھ صحیح طریقے سے کیا کریں۔ آج کے چھوٹے بچے، 3 سال کے بچے، 4 سال کے بچے، اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں ان کی زبان میں ہونی چاہیے، نبی کی دعائیں ان کی زبان میں ہونی چاہیے۔ ایسی گالیاں، ایسی بدتمیزی کی باتیں، ماں باپ کے پاس وہ بات کرنے کا ان کے پاس طریقہ سلیقہ نہیں ہے۔ چھوٹے بچوں کی حالت یہ ہے تو جوانوں کی حالت کیا ہوگی سوچئے۔ ماں باپ کے ساتھ پیش آنے کا طریقہ نہیں۔ اللہ نے تو کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، اپنے پیرنٹس کے پاس اف تک نہ کہو، نہ ڈانٹو نہ جھڑکو۔ یا تو معاملہ الٹا ہے، صبح شام ماں باپ کو گالیاں بکنا، بدتمیزی سے پیش آنا، زبان سے ماں باپ کے دل کو توڑنا، ماں باپ کے دل کو چیرنا۔ سب سے زیادہ مستحق حسن سلوک کے ہمارے ماں باپ ہیں، اس لیے ادب کے ساتھ پیش آئیں، سلیقے کے ساتھ پیش آئیں۔ ہماری گفتگو، ہماری آواز ماں باپ کی آواز سے نہ بڑھے، اپنی آواز کو کم رکھے، یہ ادب ہے۔ تو حسن سلوک کے مستحق ہمارے ماں باپ سب سے پہلے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے رشتہ دار ہیں، اور جتنے بھی بڑے لوگ گھر کے ہیں ان کے ساتھ زبان ادب کے ساتھ استعمال کریں، سلیقے کے ساتھ استعمال کریں، بھی بچوں کے ساتھ سلیقے کے ساتھ استعمال کریں۔ گاؤں گلی کے پاس جب ملتے ہیں، دوستوں کی محفل میں ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ اتنی میٹھی گفتگو، پیار کی گفتگو، لیکن جب بیوی کے پاس بات کرتے ہیں تو چرب زبانی سے بات کرتے ہیں، بچوں کے پاس بات کرتے ہیں تو چرب زبانی سے بات کرتے ہیں۔ دوستوں کی محفل میں ایک رویہ، گھر آتے ہیں تو اتنا بھڑکنا، اتنا جھڑکنا، پورا غصہ بیوی کے پر ڈالنا، اور غصے کے ساتھ زبان اتنی تیز چلانا۔ ہر دن خواتین کو، بیویوں کو رلاتے رہتے ہیں۔ ایسے بہت سارے مرد ہیں جو سمجھے بغیر نہ کہیں، سمجھ کر بھی بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، اور ان کی عادت سی ہو گئی ہے، صبح اٹھو تو گالی، شام اٹھو تو گالی، یہی بولتے رہیں گے۔ ایسے لوگوں سے تنگ آ جاتے ہیں کہ باہر جتنا رہتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے، جب تم گھر آتے ہو تو بہت تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ تم ایسے ایسے جملے تانے کستے ہو، بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ تو زبان کے ذریعے سے رشتے بگڑ بھی جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ آج خاندان میں کتنی دوریاں ہیں، کتنے دراڑیں ہیں، بھائی بہن سے دور، بہن بھائی سے دور، ماں باپ سے دور، چچا بھتیجے سے دوری، خالہ بہنجے سے دوری، خاندان میں الفت و محبت نہیں۔ کیا وجہ؟ کہ فلاں جگہ میں بھری محفل میں گالی بک دی، دل ٹوٹ گیا، دور ہو گئے، اپنے بھائی کو 4 لوگوں کے سامنے ذلیل کر دیا، ایسے ایسے جملے کسے، بڑی تکلیف ہوئی، بس دور ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس زبان کے ذریعے رشتوں کو جوڑا کرو۔ اگر آپ کی زبان میٹھی ہے تو آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں اور بہت کچھ جما سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی زبان میں کڑواہٹ ہے، سختی ہے، تو یاد رکھو کہ آپ بہت کم رشتے کو نبھانے والے ہوں گے، آپ سے لوگ دور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی زبان میں وہ درستگی نہیں، وہ شائستگی نہیں، وہ مٹھاس نہیں، جس کی وجہ سے لوگ آپ سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جن کی زبان میٹھی ہوتی ہے، نرم گفتگو، سبحان اللہ، ان سے بار بار گفتگو کرنے کا من کرتا ہے، ان سے قریب ہونے کا من کرتا ہے، کیونکہ زبان ہی ان کی اتنی مٹھاس ہے، اتنی پیاری ہے۔ کچھ لوگوں سے تو اتنی دوری اپنا لیتے ہیں، کیوں؟ ان کی زبان اتنی سخت ہے، نفرت دلانے والی چیز ہے جو دلوں کو چیر دیتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے میرے بھائیوں، میں اور آپ اپنی زبان کی اصلاح کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی زبان کو پکڑ کر کھینچ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے ابو بکر، اپنے آپ پر رحم کرو، کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں اپنی زبان کی اصلاح کر رہا ہوں، یہی زبان ہے جو مجھے بھٹکا دیتی ہے، یہی زبان ہے جو گمراہی میں ڈال دیتی ہے، میں اپنی زبان کو درست کر رہا ہوں، زبان کی اصلاح کر رہا ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو اپنی زبان کی اصلاح کرنی چاہیے، ہرگز بھی یہ غلط فہمی نہ رہے ہم جو چاہیں جیسے چاہے کریں۔ اللہ حفاظت کرے۔ بازاروں میں، ہوٹلوں میں کتنے مسلمانوں کو ہم خود سنتے ہیں، مسلمان نمازی لوگ شروع سے لے کر آخر تک، اللہ کی قسم نبی نے جو بات کہی، سب سے گندی جگہ بازار ہے، دنیا میں سب سے غلیظ جگہ، گندی جگہ بازار ہے۔ یہ دکان میں کتنے لوگ ایسے ہم نے سنا ہے، ان کی زبان کتنی نعوذ باللہ
بات کرو تو گالی، ہر 1 منٹ کوئی گالی دیں گے، لکھ کر رکھ لیں. اتنی گالی بکتے ہیں نہ ان کے پاس طریقہ ہے. ایسی گندی گندی گالی بڑی بے شرمی کے ساتھ بھری محفل میں لوگوں کے سامنے ایسی ایسی گفتگو، ایسی ایسی گالیاں بک دیتے ہیں. کیا یہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا یہ مسلمان کا طریقہ ہے؟ سباب المؤمن فسوق کہا کہ مومن کو گالی دینا یہ فسق و فجور کا کام ہے. لیکن ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ ہم صرف مسجد میں ہی اپنے آپ کو دیندار بتائیں اور بازار میں، گھر میں، خاندانی زندگی میں جیسے چاہیں منمانی کریں. ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اسلام ہے، ہر جگہ پر دین ہونی چاہیے، ہر جگہ پر ایمان کا اظہار کرنا چاہیے. تو بہرحال بتانا یہ ہے کہ تمام لوگ بھی اس میں ملوث ہیں کہ زبان کو مس یوز کرنے میں، غلط استعمال کرنے میں. تو میں بھی اور آپ بھی نیت کریں اور بیٹھ کر سوچیں، اپنی زبان کو درست کریں، اصلاح کریں. اب جو بھی گالیاں ہم ہیں اس گالیوں کو ختم کریں، اس گالیوں کو ختم کریں. اس سے بہتر ہے سامنے والے کو دعا دیا کریں. عربوں میں جو ماشاءاللہ جو عادت ہم نے دیکھی ہے، ہر 1 منٹ کو وہ آپ کو دعا دیں گے. بارک اللہ، حیاک اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ. یہ ساری ان کی گفتگو بار بار آپ کو دعائیں دیں گے، ہر وقت آپ کو دعائیں دیں گے. سبحان اللہ. ایسے ماحول کو بناؤ، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے بچوں کو دعائیں سکھاؤ. ایسے چھوٹے چھوٹے جملے، جزاک اللہ، بارک اللہ، حیاکم اللہ، وفقکم اللہ، یسر اللہ امرکم، اللہ تمہارے کام کو آسان کرے. یہ بات اگر ہم اپنی زبان میں جاری کریں گے تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آہستہ سے یہ ساری گندی باتیں جو زبان میں چڑھی ہوئی ہے آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اپنے جنریشن کو، اپنے نسلوں کو، اپنے بچوں کو ایسی گفتگو سکھائیے، ایسی دعائی کلمات سکھائیے. انشاءاللہ یہ بچے جب بڑے ہوں گے تو اپنی زبان کو صحیح استعمال کریں گے اور معاشرہ بھی، گھرانہ بھی، خاندان بھی سبحان اللہ زبان کا صحیح استعمال کرنے والا بنے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو زبان کو درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سے جو بھی غلطی ہو گئی ہو زبان کے ذریعے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین جو بھی ہم اعمال خیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرمائے. اللہ رب العالمین ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے اور انسان ہونے کے ناطے ہم سے جو بھی غلطیاں ہو گئی ہوں اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. اللہ رب العالمین ہمارے حساب و کتاب کو آسان فرمائے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم بر حلیم.